بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 47 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے ناول لا رہے ہیں ٹوٹا ہوا تارا، آواز کانیتا، مصنف سمیرہ شریف دور، پیشکش بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری۔ یہ ناول مکمل ہے۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر 03332495,373 یا پھر کال نمبر 0300291960 پہ محمد اظہر لطیف سے۔ تو آئیے سنتے ہیں ناول ٹوٹا ہوا تارا کا پارٹ 47 صفحہ نمبر 440 سے۔ وہ آج کالج نہیں گئی تھی، اس نے سجاد بھائی سے بات کی تھی، وہ اسے انا کے ہاں لے آئے تھے۔ وہ صبح 9 بجے کی آئی ہوئی تھی۔ وہ سارا وقت روشنی اور انا کے ساتھ رہی تھی۔ انا کے مہندی والے دن اس کے نہ آنے کے سارے گلے شکوے ختم ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ اسے انا کے ساتھ باتیں کرنے کا کافی موقع ملا تھا۔ 3 بجے کے قریب انا اور روشنی نے پارلر جانا تھا، وہیں سے ان دونوں نے میرج ہال جانا تھا۔ پارلر جاتے ہوئے انا نے اسے بھی ساتھ گھسیٹ لیا۔ وہ منع کرتی رہی تھی مگر اس نے اس کی ایک نہ چلنے دی۔ دونوں نے اور اس وقت وہ انا کی فرمائش پر پارٹی میک اپ کروا رہی تھی، جبکہ انا سر پر موجود بیوٹیشین کو مسلسل ہدایات دے رہی تھی۔ آف وائٹ فراک اور پاجامہ، فراک کے گلے پر بہت خوبصورت کام بنا ہوا تھا، اسی مناسبت سے جیولری اور میک اپ تھا۔ بیوٹیشین نے اسے تیار کر دیا، بالوں کے ہیئر بینڈ سے جکڑ کر پیچھے سے کھلا چھوڑ دیا تھا۔ واؤ، بہت پیاری لگ رہی ہو، انا نے کہا تو وہ جھیم گئی تھی۔ وہ تیار ہو کر ایک طرف بیٹھ گئی تھی، جبکہ اب انا میک اپ کروا رہی تھی۔ دوسری طرف بیوٹیشین روشنی کو تیار کر رہی تھی۔ انا کا بلیک لباس تھا۔ مصطفیٰ بھائی آ رہے ہیں کیا؟ میک اپ کرواتے انا نے پوچھا۔ پتہ نہیں، جب میں گھر سے نکلی تھی مصطفیٰ آفس جا چکا تھا، میں نے آنٹی سے ادھر آنے کی بات کی تو انہوں نے سجاد بھائی کے ساتھ بھجوا دیا۔ ہاں، باقی کا کام دونوں نے خاموشی سے کروایا تھا۔ وہ تقریباً 7 بجے تک فارغ تھی۔ انا نے گھر فون کر کے ڈرائیور کو بھیجنے کو کہا تھا، ان لوگوں نے اب سیدھا میرج ہال پہنچنا تھا۔ 8 بجے بارات آ جانی تھی۔ ان کی گاڑی آ گئی تھی۔ وہ دونوں روشنی کو سہارا دے کر باہر لائی تو وہاں ڈرائیور کی جگہ ولید کو دے کر انا رکی تھی۔ نہ جانے کیوں ولید کے رویے کو لے کر وہ اس قدر جذباتی ہو رہی تھی کہ نہ جانے کیسے اس سارے فنکشن میں خود کو سنبھال پا رہی تھی۔ اس وقت بھی وہ لب بھیج کر خود کو سنبھال گئی۔ شیوار اور روشنی سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ تم آگے چلی جاؤ، روشنی نے کہا تو انا خاموشی سے دروازہ بند کرتے فرنٹ سیٹ کا ڈور کھول کر بیٹھ گئی۔ ولید نے گاڑی سٹارٹ کر لی تھی۔ ڈرائیور کہاں تھا؟ کچھ توقف کے بعد انا نے ولید سے پوچھا۔ کیوں، خیریت؟ ولید نے مڑ کر اسے دیکھا، اس کے چہرے کے تاثرات بہت سنجیدہ تھے۔ انہیں ماما کو ڈرائیور کو بھیجنے کا کہا تھا۔ تمہیں میرا آنا ناگوار گزر رہا ہے یا پھر ڈرائیور کے نہ آنے کا غصہ؟ ولید نے مدھم لہجے میں پوچھا تو وہ چونکی اور پھر سنبھل کر بیٹھ گئی۔ مجھے کسی بھی بات کا غصہ نہیں، وہ کھڑکی کی طرف چہرہ موڑ گئی تھی۔ مگر لگ تو نہیں رہا، تمہارے چہرے کے تیور دیکھ کر تو لگتا ہے جیسے تم میرا سر پھاڑنے کو تیار بیٹھی ہو۔ بالکل، ولید کے الفاظ پر انا نے گھور کر اسے دیکھا۔ اتنی غیر مہذب نہیں ہوں، یعنی مان رہی ہو کہ دل چاہ رہے سر پھاڑنے کو؟ ولید نے کہا تو وہ گھور کر شیوار کو دیکھنے لگی، جو روشنی کے ساتھ بات چیت میں مصروف تھی۔ دونوں کا اس کی طرف کوئی دھیان نہیں تھا، یا پھر شاید جان بوجھ کر نظر انداز کر رہی تھی۔ مصطفیٰ بھائی آ گئے ہیں کیا؟ شیوار کسی بات پر مسکرائی تھی، چادر کے پلو سے چھلکتا اس کا روشن چہرہ دیکھتے انا نے پوچھا۔ نہیں، ابھی تک تو میرج ہال میں نہیں دیکھا اس کو۔ فون کر کے پتہ کر لیتے۔ کر رہا تھا فون، وہ ڈیوٹی پر تھا، اس کے بعد اس نے گھر جانا تھا اور پھر ہال میں پہنچنا تھا۔ مگر شیوار تو صبح ہی سے آ گئی تھی۔ آ جاتا ہے وہ بھی۔ وہ اکیلے ہوں گے یا ان کی فیملی میں سے کوئی اور بھی ہوگا؟ یہ تو اس کی آمد کے بعد ہی علم ہوگا۔ ولید نے کندھے اچکا دیے تو وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ موڈ کیوں خراب ہے تمہارا؟ کچھ توقف کے بعد ولید نے پوچھا تو وہ چونکی۔ میرا موڈ خراب نہیں ہے، اس نے فوراً تردید کی۔ تو پھر خفا ہو کسی بات کو لے کر؟ ولید کی ساری توجہ ڈرائیونگ کی طرف تھی۔ انا نے اس کو دیکھا، اس نے بھی چہرہ موڑ کر دیکھا اور پھر مسکرا دیا۔ انا کے اندر ایک عجیب سا احساس ہوا تھا۔ اس سارے عرصے میں یہ پہلی مسکراہٹ تھی جو اسے صرف اور صرف اپنے لیے محسوس ہوئی تھی۔ اگر میں کہوں ہاں تو اس کی آواز دھیمی تھی۔ تو پھر وجہ بھی بتا دو کہ کس بات سے خفا اور کس لیے؟ ولید کی بات کر اس کے دل میں موجود خوشگوار تاثرات پر راکھ کا ڈھیر بننے لگے۔ میں خفا نہیں ہوں کسی سے بھی، وہ خوفی سے کہہ کر پھر چہرہ کھڑکی کی طرف موڑ گئی۔ کبھی کبھی تمہارا رویہ بڑا بچکانا سا لگتا ہے، ولید نے کہا تو اس نے پلٹ کر ولید کو دیکھا۔ پلیٹ کوٹ سوٹ میں وہ کافی ڈیسنٹ لگ رہا تھا، اپنی تمام تر وجاہت سمیت۔ انا کا دل ایک بار پھر اس کی طرف جھکنے لگا۔ دل میں موجود سارے گلے شکووں کے باوجود وہ اس سے منہ نہیں موڑ سکتی تھی۔ اسے اپنی یہ کمزوری اس وقت شدت سے محسوس ہوئی۔
آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ شکوہ اس کے لبوں پر آ ٹھہرا۔ ولید نے پلٹ کر اسے دیکھا، وہ دونوں ہاتھوں کو مسلتے باہر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کبھی کبھی ہماری ججمنٹ غلط بھی ہو جاتی ہے، اور جو نظر آ رہا ہوتا ہے ویسا ہوتا نہیں۔ انسان کے ظاہری حلیے پر مت جاؤ، کبھی اندر کو بھی پڑھنے کی کوشش کرنا، بہت سی گتھیاں سلجھنے لگیں گی۔ مطلب؟ میں سمجھی نہیں، وہ الجھ گئی تھی۔ اچھا چھوڑو، تم یہ بتاؤ کہ تم میرج ہال سے گھر جاؤ گی، بارات کے ساتھ آؤ گی یا پھر ادھر ہی رکو گی؟ آپ گھر جائیں گے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، میں بابا کے ساتھ ریسیپشن پر بارات کا انتظار کروں گا۔ ٹھیک ہے، میں روشنی کو وہاں چھوڑ کر گھر چلی جاؤں گی۔ ویسے بھی اب روشنی کے پاس شیوار تو ہے نا۔ جاؤ گی کس کے ساتھ؟ کیوں، ڈرائیور مہمانوں کو چھوڑنے نہیں آ رہا کیا؟ وہ 2 چکر تو لگا چکا ہے، اب وہ آتا ہے کہ نہیں کنفرم نہیں، اب باقی کے لوگ بارات کے ساتھ ہی آئیں گے۔ اوہ، پھر میں ادھر ہی رک جاتی ہوں بارات کا استقبال کے لیے، خواتین کا بھی تو ہونا لازمی ہے۔ وہاں ماما کے ساتھ کافی لوگ ہوں گے، ماما ارینج کر لیں گی، اس نے کہا تو ولید مسکرا دیا۔ اوکے، جیسے تمہاری مرضی، ویسے اگر گھر جانے کا موڈ ہے تو میں چھوڑ آتا ہوں، ولید نے آفر کی۔ نہیں، پھر آپ کو آنے جانے میں پریشانی ہوگی، بس اب ادھر ہی رکوں گی۔ اوکے، ایز یو وش۔ میرج ہال آ چکا تھا، ولید پارکنگ میں گاڑی کھڑی کرنے کے لیے جگہ دیکھنے لگ گیا۔ بارات اپنے وقت پر آئی۔ مصطفیٰ بارات کے ساتھ ہی آیا تھا۔ مصطفیٰ کے ساتھ سجاد بھائی، مہرونسا بیگم، لائبہ بھابی اور دریا بھی تھی۔ یہ دریا کیا چیز ہے؟ نکاح اور کھانے کے بعد انا برائڈل روم میں آئی تو روشنی بھابی اور ماجی کے ساتھ دریا کو دیکھ کر اس کے کان میں بولی تھی، تم خود ہی پوچھ لو، اچھی طرح بتا دے گی کہ وہ کیا چیز ہے۔ شیوار نے کہا تو انا ہنس دی۔ ویسے ماجی اور بھابی بہت نائس ہیں۔ ماجی روشنی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور اس سے باتیں کر رہی تھی۔ ماجی نے روشنی کو ایک بہت خوبصورت بریسلیٹ گفٹ کیا تھا، بھابی نے رقم دی تھی۔ یہ کافی تیز لڑکی ہے نا، وہ دوبارہ دریا کو دیکھ کر کہہ رہی تھی۔ توبہ کرو، ابھی دوسرا دن ہوا ہے اسے ادھر آئے اور تم سے تو پہلی بار مل رہی ہے، اور تم اس کے بارے میں ایک رائے بھی قائم کر چکی ہو۔ پہلی نظر میں علم ہو رہا ہے کہ کس مزاج کی لڑکی ہے۔ چھوڑو، کوئی اور بات کرو، اس نے ٹالا تو انا ہنس دی۔ دھیان رکھو، اس کا جب بارات آئی تھی تو یہ محترمہ مصطفیٰ بھائی کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر موجود تھی۔ تو اس نے سنجیدگی سے انا کو دیکھا۔ ایسی باتیں وہاں اٹریکٹ کرتی ہیں جہاں دل میں کوئی احساس، کوئی جذبہ باقی ہے۔ مصطفیٰ کے ساتھ اس کی فرنٹ سیٹ پر کوئی بھی بیٹھے میری بلا سے ہے، یہ کیا بات ہوئی بلا؟ ولید کے ساتھ اگر میں کسی کو دیکھ لوں تو سوچ لو وہ سارا دن میرا کڑ کڑ کر گزرنے والا ہوگا، انا نے بھی سنجیدگی سے کہا۔ ہاں، اندازہ ہو رہا ہے مجھے، ویسے ایک بات تو بتاؤ، ولید بھائی سے صرف پسندیدگی ہے یا پھر سنجیدگی کے ساتھ انوالو ہو چکی ہو؟ انا نے اس کے معاملے کو خریدنا چاہا تو انا کے چہرے پر بڑی دل فریب سی مسکراہٹ آ ٹھہری۔ شیوار، پتہ نہیں کیوں جب سے ولید کو پاکستان آنے کے بعد سے دیکھا ہے تو میں اپنے دل کو اس کی طرف متوجہ ہونے سے روک نہیں پائی۔ بڑی کوشش کی میں نے خود کو سمجھانے کی، اور جب بھی ولید پر نگاہ پڑی ہر بار دل دغا دے گیا، اور ولید مجھے نہیں علم کہ اس کے دل میں میرے لیے کیا ہے، مگر اس کی ذرا سی بے اتنائی مجھے مار دینے کو کافی ہے۔ میں سب برداشت کر سکتی ہوں مگر وہ مجھے نظر انداز کرے، یہ قطعی برداشت نہیں ہوتا مجھ سے۔ مائی گاڈ، اتنی سیریس ہو تم؟ میں اب تک سمجھ رہی تھی کہ ولید سے یہ رشتہ محض تمہارے بڑوں کی مرضی سے تھا۔ شیوار حیران ہو رہی تھی، انا کی زبان سے یہ اقرار اس کے لیے بڑا حیرت انگیز تھا۔ اور ولید بھائی جانتے ہیں کہ تم ان کو پسند کرتی ہو؟ پتہ نہیں، مگر اندازہ ہے کہ وہ بے خبر نہیں۔ پتہ نہیں وہ اس منگنی پر کیسے راضی ہوئے، مگر 2 دن سے لے کر ان کے کسی بھی رویے سے نہیں لگ رہا کہ وہ اس رشتے سے میرے ساتھ موجود ہیں۔ انا کی آنکھوں میں ایک نمی سی آ ٹھہری تھی۔ شیوار نے بے اختیار اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ ڈونٹ وری، تم اتنی پیاری ہو وہ تمہیں کبھی نظر انداز کر ہی نہیں سکتے، انا مسکرا دی تھی۔ تم لوگ بیٹھو، میں باہر کا ایک چکر لگا لوں، وہ باہر نکل آئی۔ خواتین اور مرد حضرات کے لیے بیٹھنے کا علیحدہ علیحدہ انتظام تھا، مکمل طور پر علیحدہ علیحدہ ہال تھے۔ وہ برائڈل روم سے نکل کر خواتین والے ہال کی طرف آ رہی تھی کہ درمیانی رستے پر وہ ولید کو ایک لڑکی کے ساتھ دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ لڑکی کی اس کی طرف پشت تھی، دونوں آپس میں بات کر رہے تھے، تبھی ولید کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ مسکرا دیا۔ انا، ادھر آؤ، ولید نے ہاتھ کے اشارے سے پاس بلوایا تو وہ چونک کر اس کی طرف چلی آئی۔ انا، یہ کاشفا ہیں، تم ایک بار پہلے بھی ان سے مل چکی ہو نا؟ ولید اس لڑکی سے اس کا تعارف کروا رہا تھا اور انا حیرت سے اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ پٹیوں میں جکڑا وجود وہ بھلا کیوں کر بھول سکتی تھی؟ تب وہ لڑکی بے ہوش تھی اور اب ہوش و حواس میں تھی۔ وہ تب بھی شربۂ حسن کی مالک بجلیاں گرا رہی تھی اور اب بھی۔ ہیلو، لڑکی نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے بھی ہاتھ ملایا۔ اور کاشفا، یہ میری پھوپھو ذات ہیں، انا وقار احمد نام ہے ان کا۔
ولید مسکرا کر بتا رہا تھا۔ انا نے چونک کر ولید کو دیکھا۔ ولید نے دوسرا تعلق کیوں نہیں بتایا؟ وہ الجھ گئی۔ نائس ٹو میٹ یو، کاشفا کہہ رہی تھی۔ مجبوراً انا کو مسکرانا پڑا۔ روشنی کی شادی میں نے ان کو بھی انوائٹ کیا تھا، یہ کچھ لیٹ ہو گئی تھی، ابھی آئی ہیں، تم ان کو اندر لے جاؤ اور کھانے پینے کو منگوا دینا۔ ولید اسے ہدایات دے رہا تھا تو انا نے سر ہلا دیا۔ کیا میرے ساتھ اندر نہیں آئیں گے؟ وہ ولید سے پوچھ رہی تھی۔ سوری کاشفا، مرد حضرات کی طرف میری زیادہ ضرورت ہے، انا آپ کو بہت اچھی کمپنی دیں گی، بالکل بھی بور نہیں ہونے دیں گی۔ کیوں انا؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں میں، انا نے سر ہلا دیا تھا۔ اوکے، میں چکر لگاتا رہوں گا، آپ بے فکر ہو کر اندر جائیں، ولید کہہ کر پلٹ گیا تھا۔ کاشفا نے ستائشی آنکھوں سے اسے جاتے دیکھا اور انا کاشفا کو دیکھ رہی تھی۔ آئے میں آپ کو اپنی ماما اور باقی لوگوں سے بھی ملواتی ہوں، انا نے سنجیدگی سے کہا تو وہ اس کے ساتھ چل دی۔ کب سے آپ کی ولید سے دوستی ہے؟ اس نے چلتے چلتے پوچھا۔ میرا ایک بار ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ولید نے کافی ہیلپ کی تھی، بس تب سے ہی دوستی ہو گئی ہماری۔ انا کے اندر ایک دم جیسے سناٹے سے اترے تھے۔ وہ اس کو لے کر باقی لوگوں سے ملوانے لگی اور پھر کچھ لڑکیوں کے پاس بٹھا کر ان کو کاشفا کو کمپنی دینے کا کہہ کر وہ واپس ہال سے نکل آئی۔ اس کے اندر ایک دم شدید حبس پیدا ہوا تھا۔ وہ اپنے دھیان میں ہی برائڈل روم کی طرف بڑھ رہی تھی جب برائڈل روم سے نکلتے ولید سے بری طرح ٹکرائی۔ اف! اس نے اپنا سر تھاما تھا۔ اوہ، چوٹ تو نہیں لگی؟ ولید نے پوچھا تو ولید کی آواز سن کر چونکی، نفی میں سر ہلا دیا۔ کاشفا ٹھیک ہے؟ وہ کچھ اور پوچھ رہا تھا۔ انا کے اندر ایک شدید طوفان برپا ہوا، اس نے سختی سے لب دانتوں تلے دبا لیے۔ کیا بات ہے، پریشان ہو؟ وہ اس کا چہرہ دیکھتے پوچھ رہا تھا۔ انا نفی میں سر ہلاتے تیزی سے اس کی سائڈ سے ہوتے برائڈل روم میں گھس گئی۔ حیرت ہے، اسے کیا ہوا؟ ولید پرسوچ نظروں سے اسے جاتے دیکھتا رہا۔ رخصتی 1 بجے کے قریب ہوئی تھی۔ ماں جی سجاد بھائی کے ساتھ جلدی چلی گئی تھی جبکہ بھابھی اور دریا رک گئی تھی۔ انا نے مہرونسا بیگم سے شیوار کو رات اپنے ہاں ٹھہرانے کی اجازت لے لی تھی۔ کاشفا جلدی چلی گئی تھی۔ وہ جب تک وہاں موجود رہی تھی انا کو اپنے اندر ہول سے اٹھتے محسوس ہو رہے تھے۔ کاشفا کے جاتے ہی اس نے سکھ کا سانس لیا۔ دودھ پلائی کی رسم میں انا نے اپنے ساتھ شیوار کو بھی گھسیٹ لیا۔ شیوار منع کرتی رہ گئی مگر صبوحی بیگم کے اصرار پر پھر اسے آگے بڑھنا پڑا تھا۔ ایسن نے دونوں کو 30,000 دیے تھے جو صبوحی بیگم کے اصرار پر دونوں نے بانٹ لیے تھے۔ شیوار ان لوگوں کے خلوص پر بہت حیران ہوئی تھی۔ مجموعی طور پر یہ شادی بڑی خوشگوار سے گزری تھی۔ رخصتی کے بعد یہ لوگ گھر آ گئے تھے جبکہ مصطفیٰ ہال سے ہی دریا اور بھابھی کو لے کر گھر چلا گیا تھا۔ گھر آ کر دونوں چینج کر کے روشنی کے پاس لاؤنج میں آ گئی۔ زیادہ تر مہمان ہال سے رخصت ہو گئے تھے، جو چند تھے گھر آتے ہی وہ سونے کی تیاریوں میں لگ گئے۔ روشنی کنفیوز تھی، شیوار اس کے پاس کافی دیر تک بیٹھی اس کا دل بہلاتی رہی تھی، جبکہ انا مہمانوں کے سونے کے انتظامات میں لگ گئی۔ 2:30 بجے جا کر روشنی کو کمرے میں پہنچانے کا مرحلہ آیا۔ تم میرے ساتھ ساتھ رہنا، دیکھنا احسن بھائی سے کیسے نیک نکلواتی ہوں۔ روشنی کو کمرے میں بٹھا کر وہ دروازے کے پاس جم گئی۔ شیوار بے اختیار ہنستی تھی۔ تم پہلے ہی ان سے اتنے نکلوا چکی ہو، کچھ اللہ کا خوف کر لو، انہوں نے گھر سے نکال دینا ہے۔ انہوں نے ڈرانا چاہا تبھی احسن اپنے کمرے کی طرف آ گیا۔ تم ادھر کیا کر رہی ہو؟ انا کو کمرے کے دروازے پر جمے دیکھ کر اس نے گھور کر کہا۔ پہلے کمرے میں داخل ہونے کا نیک نکالے پھر اندر جانے دوں گی، انا نے تقاضا کیا تھا۔ احسن نے گھورا۔ شرم کرو، 2-3 دن سے تم مجھ سے 1 لاکھ تو نکلوا چکی ہو، ابھی تم بہن بنی ہوئی ہو، پھر ایک دم پینترا بدل کر سالی کا کردار ادا کرنے لگ جاتی ہو۔ میں تو پھنس گیا یہ شادی کروا کر۔ احسن منہ بنا رہا تھا، انا نے گھورا۔ بھابھی بھی تو اتنی اچھی دے رہی ہوں نا آپ کو۔ محترمہ، یہ مجھ پر میرے اللہ کا کرم ہوا ہے، ورنہ تم ڈھونڈتی تو اب تک مجھے کنگال کر دیتی، احسن نے کہا۔ شرم کریں، آپ کی اکلوتی بہنوں، شادی تو زندگی میں ایک بار ہی ہوتی ہے، اتنی کنجوسی کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے آنکھیں دکھائی۔ جلدی کریں، پہلی بہت رات ہو گئی ہے، جتنی تاخیر کریں گے آپ کا ہی نقصان ہوگا۔ احسن نے کلائی میں بندی گھڑی دیکھی، 2:45 ہو رہے تھے۔ اب کیا لینا ہے تم نے؟ احسن نے گھورا۔ جو دل چاہے دے دیں، انا نے فراخ دلی دکھائی تو احسن نے منہ بناتے ہوئے پاکٹ میں ہار ڈالا۔ یہ لوگ بھوکی گئیں کی۔ احسن نے منہ بنا کر بند مٹھی اس کے سامنے کی تھی۔ اس میں کیا ہے، خالی تو نہیں ہے؟ اس نے مشکوک نظروں سے دیکھا۔ دیکھ لو، احسن مسکرایا اور بند مٹھی انا کی طرف کی۔ انا نے مشکوک نظروں سے ہاتھ بڑھایا تھا، احسن نے مسکراتے ہوئے مٹھی کھول دی۔ انا نے چیخ مارتے ہوئے اپنا ہاتھ پیچھے کیا، اس کے ہاتھ سے چھپکلی نیچے فرش پر گری تھی۔ احسن بھائی! اس نے خوفزدہ نظروں سے چھپکلی کو دیکھا تھا۔ احسن ایک دم کمرے میں گھس گیا۔ ارے یہ تو پلاسٹک کی ہے، شیوار چھپکلی کو بے حس و حرکت دیکھ کر بولی۔ احسن بھائی! انا تاؤ کھاتے کمرے کی طرف لپکی مگر احسن نے فوراً دروازہ بند کر لیا۔ بھائی یہ فاؤل ہے، وہ چیخی تھی۔
آپ مجھے میرا نیک دیے بغیر دروازہ بند نہیں کر سکتے۔ اس نے دروازے پر ہاتھ مارا تھا جبکہ شیوار کا ہنس ہنس کر برا حال ہو رہا تھا۔ تم کل سے مجھے اتنا تنگ کر چکی ہو، بس ایک پائی بھی نہیں دینی میں نے، اور اب یہ دروازہ تو صبح ہی کھلے گا، اندر سے احسن نے کہا تو انا نے بند دروازے کو گھورا۔ یہ اچھی رہی، احسن بھائی کو علم تھا کہ تم جگہ ٹیکس لیے بغیر نہیں ہٹو گی، سو یہ انتظام کر کے آئے تھے۔ شیوار نے چھٹکلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، معاف تو اب ان کو نہیں کروں گی، دیکھنا صبح کیسے بدلا لیتی ہوں۔ بند دروازے کو گھورتے وہ شیوار کے ساتھ پلٹی تھی۔ وہ دونوں اسی کے کمرے کی طرف بڑی مگر لاؤن سے ولید کو نکلتے دیکھ کر رک گئی۔ روشنی ٹھیک ہے نا؟ روشنی نکاح اور رخصتی کے وقت دونوں بار بہت روئی تھی، سو وہ اسی کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ جی، انا نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ کدھر تھے؟ میں اور بابا ابھی ہوٹل سے لوٹے ہیں، سب مہمانوں کے جانے کے بعد وہاں کے باقی معاملات دیکھنے تھے، ڈیوز وغیرہ کلیئر کرنے رک گئے تھے ہم لوگ۔ ولید کافی تھکا ہوا تھا۔ ماموں ٹھیک ہے نا؟ بیٹی کو رخصت کرتے ماموں کا بی پی شوٹ کر گیا تھا۔ ان کو کمرے میں چھوڑ کر آیا ہوں، وہ لیٹ گئے تھے۔ مجھے ایک کپ چائے چاہیے، کسی سے کہہ کر بنوا دو، ولید نے کہا تو اس نے سر ہلا دیا۔ اور سنائے شیوار، آپ ٹھیک ہے؟ فنکشن کو انجوائے کیا؟ اس نے انا کے پاس کھڑی شیوار سے پوچھا تو وہ مسکرا دی۔ جی بہت زیادہ، کبھی احساس نہیں ہوا کہ آپ لوگوں سے پہلی بار مل رہی ہوں، ذرا بھی اجنبیت محسوس نہیں ہوئی۔ مصطفیٰ سب میں فیملی کو لے کر آیا، مجھے بھی بہت اچھا لگا۔ ویسے آپ بتا دیں آپ کو کیا کہوں، مصطفیٰ کے حوالے سے بھابھی یا انا کے حوالے سے سسٹر؟ ولید نے مسکرا کر پوچھا تو شیوار کے چہرے پر گلال سا نکھر گیا۔ جو آپ کا دل چاہے، ویسے سسٹر مناسب رہے گا۔ یعنی مصطفیٰ کا حوالہ پسند نہیں؟ ولید نے چھیڑا تو نہ چاہنے کے باوجود بھی وہ شرمندہ ہو گئی۔ اب ایسا بھی نہیں کہا، ولید مسکرا دیا تھا۔ اوکے، آپ اپنی دوست کے ساتھ انجوائے کریں، انا چائے بن جائے تو روم میں بھجوا دینا، ولید کہہ کر وہاں سے نکل گیا۔ ولید بھائی کو دیکھتی ہوں تو مجھے تمہاری قسمت پر رشک آنے لگتا ہے، ریئلی یو آر سو لکی یار، کچن کی طرف آتے اس نے کہا تو انا نے ایک گہرا سانس لیا۔ نہ جانے کیوں وہ ولید کے حوالے سے اندیکھے خدشات کا شکار تھی جو اسے دل سے خوش نہیں ہونے دے رہے تھے۔ کچن میں آ کر اس نے چائے والا برتن چولہے پر رکھا، تبھی شیوار کے ہاتھ میں پکڑا موبائل بجنے لگا۔ لائبہ بھابھی کا نام دے کر اس نے کال ریسیو کی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیریت سے ہو؟ بھابھی نے پوچھا تھا۔ جی بالکل، بلکہ انا کے ہاں بہت مزے سے ہوں، وہ واقعی دل سے ایک عرصے بعد خوش ہوئی تھی، سو اس کا اظہار بھی کر رہی تھی۔ انا اسے خوش دیکھ کر مسکرائی تھی۔ ٹھیک ہے، ماں جی کتنی بار کہہ چکی تھی کہ تمہیں کال کر کے تمہاری خیریت پوچھ لوں، بہرحال انا سے تمہاری جتنی بھی دوستی ہو، مگر یہ تو اجنبی لوگ ہیں نا۔ مصطفیٰ مطمئن تھا، بار بار ماں جی کو مطمئن کر رہا تھا، مگر ان کی تاکید تھی کہ پھر بھی تم سے ایک بار کال کر کے کنفرم کر لوں۔ شیوار ماں جی کی اس قدر محبت پر مسکرا دی۔ بھابھی، آنٹی جی کو کہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے قطعی فیل نہیں ہو رہا کہ میں اجنبی لوگوں میں ہوں، بلکہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے میں اپنوں میں رہ رہی ہوں۔ آپ ان کو اطمینان دلائیں، میں خوش ہوں اور صبح گھر آؤں گی، یہیں سے پھر ولیمے میں شامل ہوں گی۔ چلو شکر ہے، اور ہاں یاد آیا، آج ہمارے گھر آنے سے پہلے حویلی سے بابا صاحب شہر آئے ہوئے تھے، وہ بھی تمہارا پوچھ رہے تھے۔ اچھا زبردست، پھر امی بھی ساتھ آئی ہیں کیا؟ وہ بابا صاحب کا سن کر ایک دم جوش ہوئی تھی۔ نہیں، بوا جی تو نہیں آئی، بابا صاحب ڈرائیور کے ساتھ ہی آئے تھے، ان کی طبیعت پچھلے چند دن سے ٹھیک نہیں تھی، ماموں نہیں بلوایا ان کو۔ او اچھا، بھابھی نے اس سے چند ایک باتیں کرنے کے بعد کال بند کر دی تھی۔ اس دوران چائے بھی بن گئی تھی۔ ملازمائیں تو سب سونے جا چکی تھی، ولی کو چائے کون دینے جائے گا؟ رات کے 3 بج رہے تھے، مہمان سب سونے جا چکے تھے، اس وقت یہ دونوں ہی جاگ رہی تھی۔ تم خود چلی جاؤ۔ نہیں، پہلے اور بات تھی مگر اب مناسب نہیں لگتا، انا نے جھجکتے ہوئے کہا تو شیوار ہنس دی، اسے انا کی یہ بات بہت اچھی لگی تھی۔ اچھا چلو میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں، تم چائے دے کر آ جانا، میں باہر ہی رکوں گی، شیوار نے کہا تو انا مان گئی۔ وہ ولید کے کمرے کی طرف آئی تو شیوار باہر ہی رک گئی، جبکہ انا نے دروازے پر دستک دی۔ آ جاؤ، ولید نے کہا تو وہ اندر چلی آئی۔ ولید لباس بدل چکا تھا، انا کو دیکھ کر بستر سے اٹھ بیٹھا۔ تم نے خواہ زحمت کی، کسی ملازمہ کو کہہ دیتی، چھوٹی ٹرے میں چائے کا مگ دے کر اس نے مسکرا کر کہا تو انا مسکرا دی۔ ملازمہ اور باقی سب لوگ سونے جا چکے تھے، ویسے مجھے اور شیوار کو بھی چائے کی طلب ہو رہی تھی، اتفاقاً آپ نے بھی کہہ دیا۔ نائس، ولید نے اس کے ہاتھ سے ٹرے لے لی تھی۔ شکریہ، ولید نے مسکرا کر کہا۔ ویلکم، وہ واپس پلٹی تھی۔ انا، ٹرے بستر پر رکھ کر ولید نے اسے پکارا تو وہ رکی۔ ولید اس کے سامنے آ ٹھہرا۔ کیا بات ہے، پریشان ہو؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ انا نے چونک کر اسے دیکھا۔ کوئی بات ہے، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ وہ مزید پوچھ رہا تھا۔
انا کا جی چاہا کہہ دے کہ ہاں مستہ ہے، اسے کہہ دے کہ اس کا یہ رویہ، اس کے اس چپ نے اس کے اندر ایک طوفان برپا کر رکھا ہے۔ اور وہ کاشفا، اس نے اسے جب سے دیکھا تو وہ خود کو ہر پل ہر لمحے گیلی لکڑی کی طرح سلگتا محسوس کر رہی تھی، مگر انا نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں چلتی ہوں، شیوانی انتظار کر رہی ہوگی۔ جب وہ اس کو اس حد تک سمجھ رہا تھا کہ اس کو اس کی پریشانی تک نظر آ رہی تھی، تو وہ بھلا اس کے جذبات و احساسات سے کیسے نظر بچا سکتا تھا؟ وہ اس سے ایک دم شاکی ہوئی تھی۔ ولید پر ایک خفا سی نظر ڈال کر تیزی سے وہاں سے نکل آئی۔ شیوار باہر ہی کھڑی تھی، اسے دیکھ کر مسکرائی۔ بڑی جلدی آ گئی تم، مجھے تو گمان تھا کہ شاید ولید بھائی تمہیں روکیں گے، اس نے شرارت سے کہا، مگر انا قصدن بھی اس کی شرارت پر مسکرا نہیں سکی تھی۔ کیا ہوا، ولید بھائی نے کچھ کہہ دیا کیا؟ اس کی خاموشی پر شیوار نے پوچھا تو وہ ایک گہرا سانس لے کر مسکرا دی۔ نہیں، بس ویسے ہی، اس نے کہا تو شیوار نے بغور دیکھا، کچھ کہنا چاہا، مگر پھر اسے اس وقت انا کو چھیڑنا مناسب نہیں لگا۔ اسے انا بہت زیادہ ڈسٹرب محسوس ہوئی تھی۔ اگلے دن ولیمے کی تقریب تھی۔ انا نے شیوار کو گھر جانے نہیں دیا تھا، بلکہ ڈرائیور کو بھیج کر ولیمے پر پہنا جانے والا شیوار کا لباس بھی منگوا لیا۔ کل والے ہوٹل میں انتظام تھا۔ روشنی بارات والے دن کی طرح ولیمے پر بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی اور خوش بھی۔ احسن کی طرف سے اسے لاکٹ منہ دکھائی میں ملا تھا۔ انا احسن سے اس کی رات والی شرارت پر خوب لڑی تھی۔ پہلے تو وہ اسے خوب تنگ کرتا رہا، مگر جب وہ خفا ہونے لگی تو اس نے اسے بہت ہی خوبصورت سا لاکٹ گفٹ کیا تھا۔ انا ایک دم خوش ہو گئی۔ وہ سارا وقت شیوار اور روشنی کے ساتھ ہی رہی تھی۔ مصطفیٰ ولیمہ پر کچھ لیٹ پہنچا تھا۔ اس کے ساتھ بابا سار اور عباس بھائی بھی آئے تھے، جبکہ لائبہ بھابی خراب طبیعت کے سبب گھر پر ہی رک گئی تھی۔ شیوار بابا صاحب سے ملی، اس کے بعد مصطفیٰ ان کو لے کر باقی لوگوں سے ملوانے لگ گیا۔ بابا صاحب، یہ ولید کے والد ہے ضیاء انکل۔ آج جب مصطفیٰ اور عباس ولیمے پر آنے کے لیے تیار ہو رہے تھے تو بابا صاحب نے خود ساتھ چلنے کو کہا۔ مصطفیٰ تو بہت خوش ہوا، فوراً ساتھ لے آیا اور اب ضیاء انکل سے ملوا رہا تھا۔ السلام علیکم۔ ضیاء صاحب بہت احترام سے ملے تھے۔ بابا صاحب نے انہیں بغور دیکھا اور پھر ان کی آنکھوں میں نا امیدی سی پھیل گئی۔ وعلیکم السلام۔ بابا صاحب نے ضیاء صاحب کا کندھا تھپتھپا کر ہاتھ ملایا۔ ولید بھی پاس ہی تھا۔ وہ بار بار دونوں کو دیکھ رہا تھا، مگر ان کے اندر موجود بے چینی ایک دم بڑھ سی گئی۔ بہت پیارا بیٹا ہے آپ کا، ماشاءاللہ، انہوں نے ولید کو دیکھ کر کہا تو ضیاء صاحب نے بہت محبت سے ولید کو دیکھا۔ جی، اس پہ کوئی شک نہیں۔ آپ لوگوں کا خاندان کس جگہ سے ہے؟ بابا صاحب نے مزید پوچھا۔ جی، ہمارے والدین کا تعلق کسی گاؤں سے تھا، وہ لوگ شہر منتقل ہو گئے تھے، ہم لوگ اسی شہر میں پیدا ہوئے اور پلے بڑے ہیں، ضیاء صاحب نے بتایا۔ کس گاؤں سے؟ وہ پوچھ رہے تھے۔ ضیاء صاحب نے چونک کر انہیں دیکھا۔ علم نہیں، اصل میں کبھی بڑوں سے پوچھنے کا اتفاق ہی نہیں ہوا۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گئے۔ اور آپ کی بیگم؟ بابا صاحب نے مزید پوچھا۔ ہماری والدہ کا ہماری کم عمری میں ہی انتقال ہو گیا تھا، جواب ضیاء صاحب کے بجائے ولید نے دیا۔ کتنے بہن بھائی ہو آپ؟ انہوں نے پھر پوچھا۔ ایک ہی بہن ہے جس کے ولیمے پہ آپ موجود ہیں، ولید نے مسکرا کر بتایا۔ مصطفیٰ، بابا صاحب کو ادھر بٹھا بیٹا، یہ تو ہمارے خصوصی مہمان ہیں۔ اس سے پہلے کہ بابا صاحب مزید سوال جواب کرتے، ضیاء انکل نے کہا تھا، آپ ادھر تشریف رکھیں۔ بابا صاحب، ہم ذرا باقی مہمانوں کو دیکھ لیں، آؤ ولید۔ وہ ولید کو لے کر چلے گئے تھے۔ بابا صاحب نے ولید کو ضیاء صاحب کے ساتھ جاتے اور مہمانوں سے سلام دعا کرتے کافی دیر تک دیکھا تھا۔ کھانا کھاتے ہی وہ لوگ بابا صاحب کی وجہ سے نکل آئے تھے۔ بابا صاحب وقار صاحب اور صبوحی دونوں سے ملے تھے۔ عباس بھائی نے شیوار سے اس کا پروگرام پوچھا تو اس نے بھی ساتھ چلنے کو ترجیح دی۔ وہ انا اور صبوحی سے مل کر باہر آئی تو بابا صاحب اور عباس بھائی مصطفیٰ کی گاڑی میں پچھلی سیٹ پر موجود تھے، جبکہ مصطفیٰ ولید کے ساتھ باہر کھڑا تھا۔ شیوار، آپ آگے ہی بیٹھ جائیں۔ وہ پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول رہی تھی جب عباس نے کہا۔ وہ خاموشی سے اگلا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی مصطفیٰ بھی ولید سے ہاتھ ملاتا ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ مصطفیٰ نے ساتھ بیٹھی شیوار پر ایک نظر ڈالی اور پھر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اچھے لوگ تھے یہ، بابا صاحب نے بات چھیڑی۔ جی، اور بہت با اخلاق اور پرخلوص بھی۔ عباس بھائی ان کے رویوں سے کافی متاثر ہوئے تھے، ورنہ وہ اتنی جلدی لوگوں سے متاثر ہونے والے انسان نہیں تھے۔ ولید اور اس کے والد دونوں میں کافی فرق دکھائی دے رہا تھا۔ بابا صاحب نے کہا، خیر ایسی بھی بات نہیں، بس یہ کہنے کہ ولید ان سے میچ نہیں کرتا۔ مصطفیٰ نے کہا، ولید کی جو والدہ تھی ان کی وفات کیسے ہوئی؟ علم نہیں، اصل میں وہ ولید لوگوں سے لاکھ بے تکلفی سے، مگر اس قدر پرسنل معاملے پر گفتگو کا موقع کبھی نہیں ملا اور نہ ہی ولید نے خود اس موضوع پر بات کی۔ مصطفیٰ نے سنجیدگی سے کہا۔ ہاں، بابا صاحب کھڑکی سے باہر دیکھنے لگے۔
मुस्तफा बैक में मिरर से उन्हें देखने लगा। बाबा साहब उसे कुछ उलझे उलझे से लगे। क्या हुआ बाबा साहब, खैरियत तो है ना? मुस्तफा ने पूछा तो बाबा साहब ने चौंक कर उसे देखा। हाँ खैरियत ही है, वो कहकर दोबारा खिड़की की तरफ मतवज्जा हो गए। बाबा साहब आप अम्मी को भी साथ ले आते, शेबान ने कहा तो बाबा साहब मुस्कुराए। मेरा तो अचानक प्रोग्राम बना था, मैंने तुम्हारी वालदा को कहा था, मगर वो कहने लगी कि अगर वो भी आ गई तो फिर हवेली और दीगर मामलात को कौन देखेगा। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं 1-2 दिन के लिए हवेली का चक्कर लगा लूं। उसे याद आ रहा था कि वो किस तरह बुरी तरह उनसे खफा होकर हवेली से आई थी। यहाँ आकर उसका गुस्सा उतरा था और खौफकी भी खत्म हुई थी। सो मोबाइल पर उनसे बात तो कर लेती थी, मगर दिल में अपने बुरे रवैयों के मुतालिक एक गिल्ट तो बरकरार था। इसलिए वो सोच रही थी कि एक बार जाकर उनसे मिल आए। उसकी बात पर मुस्तफा ने उसे देखा। हाँ मैं 1-2 दिन में वापस चलूंगा, तो तुम भी साथ चलना। कोई जरूरत नहीं, वैसे भी अब संजीदगी से पढ़ाई पर तवज्जो दो, मुस्तफा ने संजीदगी से कहा तो शेवान ने उसे देखा। और 2 दिन जाने से मेरी पढ़ाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुस्तफा की मुदाखलत उसे बड़ी नागवार गुजरी थी। हाँ क्यों नहीं, वापसी पर मेरे साथ ही चलना। दरिया भी साथ चलने का कह रही थी, दोनों ही चलना, उसे भी हवेली में कोई साथी मिल जाएगी। बाबा साहब ने असहज शफकत से कहा तो दरिया के नाम पर उसके चेहरे के अजलात खिंच गए। जवाबन वो खामोश हो गई थी। नवाज की फैमिली बहुत बदल गई है। दरिया को देखकर मुझे बड़ी मायूसी हुई है। सारी जिंदगी इंग्लैंड में गुजारने का ये मतलब तो नहीं था कि इंसान अपने इकदार, अपनी तहजीब भूल जाए। बाबा साहब को दरिया के नाम से कुछ और भी याद आया तो उन्होंने मायूसी से कहा, बस बाबा साहब, हर इंसान की जिंदगी को बरतने की अपनी एक सोच है, हम किसी पर कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते। वैसे भी वक्त बहुत बदल चुका है। नवाज अंकल की फैमिली ने सारी उम्र जिस मुल्क में गुजारी, अब उसी के तहत जिंदगी गुजार रहे हैं, इसमें परेशानी क्या? अब्बास भाई ने कहा तो बाबा साहब ने एक गहरा सांस लिया। हाँ ठीक कह रहे हो तुम, हर इंसान को अपनी सोच और ख्वाहिशात के मुताबिक जिंदगी गुजारने का हक मिलना चाहिए। बाज़ औक़ात हम बूढ़े अपनी बरसों की कायम करता इक़दार और अपने नाम नहाद असूलों की वजह से औलाद के साथ बड़ी ज्यादती कर जाते हैं। इसीलिए मैंने अपनी सारी औलाद को उनकी सोच और ख्वाहिशात के मुताबिक जिंदगी गुजारने का हक दिया। कभी किसी पर अपने फैसले की तलवार नहीं चलाई और ना ही किसी को मजबूर किया। बहरहाल इस मामले में मेरा ज़मीर मुतमईन है। बाबा साहब के लहजे में आजर्दगी सी थी। शेवान ने उनको देखा। वो सीट की पुष्ट से सर टिकाए किसी और ही महमो ख्याल में गुमसुम थे। आप क्यों टेंशन ले रहे हैं इस बात की? दरिया अपने हर अमल की जवाब दे। अपने वालिदैन को इसकी तालीम और तरबियत जिस माहौल और सोसाइटी में हुई है, ऐसे में आपसे हमारे इक़दार की पासदारी की तवक्को करेंगे तो गलत होगा। वो जो भी है और जैसे भी अपने माहौल के मुताबिक दुरुस्त है, सो उन पर तनकीद करना या उसे कुछ समझाना कतई फजूल है। अब्बास भाई ने हमेशा वाला दो टोके अंदाज इख्तियार किया था। बाबा साहब ने हंकार भरा। मुस्तफा ने पुरसोच नजरों से उन्हें देखा और फिर सारी तवज्जो ड्राइविंग की तरफ मबसूल कर दी। नावल टूटा हुआ तारा का पार्ट 47 सफ़ा नंबर 450 पर इख्तिताम पजीर हुआ। बकैया नावल का हिस्सा आप पार्ट 48 पे समाअत फरमाएं।